اور پھر جن بنیادوں پر نبی پاک علیہ السلام نے ہماری اصلاح کی ہے نا، جن بنیادوں پر، بعض چیزوں کو ہم بڑا چھوٹا سمجھ لیتے ہیں اپنی نظر میں، ان بنیادوں کو دیکھیں کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، درختوں نے سجدے کیے، رب نے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ یہ ساری شانیں اللہ نے محبوب پاک کو عطا کی، لیکن میرے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف یہ ہوا تھا کہ حضور صادق اور امین ہے۔ یہ سب سے پہلا تعارف ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ صادق ہے اور امین ہے، تو جو قوم سچ ہی نہ بولے، جو سیدھی بات ہی نہ کرے، وہ جس بنیاد پر حضور نے لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا، داعی اللہ، محبوب بنے، وہ بنیادیں ہی جب قوم بھول جائے۔ ہمارے ہاں ایم این اے کا امیدوار تقریر کر رہا ہوتا ہے، اور جس بندے نے اپنے دروازے پہ دفتر بنایا نا، اور یہاں اس نے اس کی فوٹو والا بیج بھی لگایا، اور اپنی جیب سے اس نے اس کی فلیکسیں بھی بنوائی ہیں، اور کئی لوگوں سے لڑائی بھی لی ہے کہ تم میرے کہنے پہ ووٹ نہیں دیتے، وہ امیدوار جس نے ایک بڑے حلقے کو لیڈ کرنا ہے، وہ اندر پنڈال میں تقریر کر رہا ہے، اور ووٹر سپورٹر باہر گھوم رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا تو بھی جا کے تقریر سننا، تیرا ووٹ لیڈر اندر تقریر کر رہا ہے، تو وہ کہندا چوٹ پیا ماردہ سارے، کرنا تو اس نے ہے کچھ نہیں۔ جب قوم کا چلتے وقت یہ مزاج ہو، یہ معیار ہو، میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے بھائی، جب آپ بات، اور بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے سبز باغ دکھانے والے، بڑی بڑی، میں کہتا ہوں آپ نے اعتماد ضائع کر لیا اپنا، آپ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اس طرح لیڈروں پہ نہیں کرتا، اسی طرح اللہ ماشاءاللہ بہت سارے پیروں پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ آپ نے اعتماد ضائع کیا ہے، آپ نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، تباہی کی قوم کی۔ دیکھو، کبھی کسی کو سبز باغ نہ دکھائیں آپ، کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ پوری نہ کر سکیں، کبھی بازو کھول کر اس طرح کی گفتگو نہ کریں جو آپ کی حیثیت اور اوقات سے اونچی کی ہو، کبھی کوئی ایسی بات نہ۔ ہمارے ہاں جس طرح کرامتوں کی پنڈورا باکس کھولا جاتا ہے، اس کا نتیجہ بعد میں کیا برآمد ہوتا ہے۔ میں کراچی جا رہا تھا، لاہور ایئرپورٹ سے میں بیٹھا، بڑی سخت گرمی تھی، کراچی میں ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو وہ صاحب میزبان کہنے لگے جی بڑی گرمی ہے، ایئرپورٹ پہ آئے ہیں، دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا اللہ بڑا کریم ہے۔ تو میں کراچی ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ کیا تو بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی۔ اس نے نا جی، سنیں جی، اللہ جزا دے، اس نے نا جی فون کر دیا 1-2 لوگوں کو، جناب وہ پیر صاحب نے وہیں کہا تھا میں دعا کرتا ہوں، بارش آ گئی ہے۔ اور میں کیا بس کر ان اور نہ کسی نے دسی، 5-7 لوگ آ جائیں گے، وہ تو قدرت ہے اللہ کی، اور ویسے بھی دعا تو مالک صاحب کی قبول کرتا ہے، گناہ گاروں کی بھی قبول کرتا ہے۔ تو اس کو آپ کرامت بنا کے لانچ نہ کریں مارکیٹ میں کہ میرے لیے نبھانی مشکل ہو جائے گی۔ ویسے بھی جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ وہ کہاں کہانیاں سناتے ہیں بھائی، وہ کہاں بات کرتے ہیں؟ تو کرامتیں جس طرح لانچ کی جاتی ہیں، جو مزاج بنایا جاتا ہے، سیرت کا نا ایک پہلو ہمیں اور بھی ملتا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں طائف کے کچھ لوگوں نے عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو سپورٹ کریں، آپ کے ساتھ چلیں، تو کل کو رب آپ کو حکومت دے، آپ کو جزیرہ عرب پر حکومت مل جائے، تو کیا ہمیں آپ حکومت میں شریک کریں گے، حصہ ملے گا؟ اور نبی پاک علیہ السلام کو حکومت ملنے کا اتنا یقین تھا کہ جب محبوب مکے سے جا رہے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں، تو سراقہ بن مالک کو حضور نے وہیں کہہ دیا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور خندق جب کھودی جا رہی تھی تو صحیح بخاری میں موجود ہے، محبوب وہ چٹان جو ٹوٹتی نہیں تھی اس پر ایک ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھائی شام فتح ہو گیا، دوسری لگاتے تھے تو فرماتے تھے ایران کی کنجیاں آ گئیں، تیسری لگاتے تھے تو فرماتے تھے روم ہمارا ہو گیا۔ حضور کو یقین تھا، لیکن محبوب نے سبق کیا دیا، یا رسول اللہ کیا ہمیں حکومت میں سے حصہ ملے گا؟ تو محبوب کریم کو سورج چڑھے سے زیادہ یقین تھا کہ حکومت اسلام کی آئے گی اور دنیا بھر پہ آئے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ محبوب کو یقین تھا
پر پتہ کیا جواب دیا حضور نے؟ یا رسول اللہ ہمیں حصہ ملے گا؟ تو حضور مسکرائے، فرمایا بھائی کیسی بات کرتے ہو، حکومت تو اسے ملتی ہے جسے رب عطا کرتا ہے، اسے اللہ دیتا ہے۔ اتنی احتیاط ہمارے استاد صاحب نا عید کی نماز کا اعلان کر رہے تھے ایک دن، عید کی نماز کا، تو فرمانے لگے، یہ چھوٹی عید تھی عید الفطر، تو فرمانے لگے بھئی 8 بجے سارے پہنچ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کر دیں گے۔ میں نے ان سے بعد میں عرض کی استاد جی یہ 8 بجے نہیں ہونی؟ فرمانے لگے 8 بجے ہونی ہے، لیکن ممبر پہ ہوں، مصلی پہ ہوں، باوضو ہوں، مسجد میں ہوں، جمعے کا دن ہے، کہوں گا 8 بجے ہونی ہے تو پھر اگر 8:05 پہ کراؤں گا تو ٹھیک نہیں، مناسب نہیں۔ بات وہ کرنی چاہیے جس پہ بندہ پوری طور پر پورا اتر سکے، مناسب وقت پہ جماعت۔